پھر بیک وقت ہندوستان کے کئی نامور جادوگر راج محل میں طلب کر لیے گئے۔ راجہ جے پال نے انہیں بڑے انعام اور اکرام کا لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے اپنے گیان کے ذریعے نظام شاہ کو ہلاک کر دیا تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی خوشحال اور آباد کر دوں گا۔ برہمن حکمران کی اس پیشکش کے جواب میں جادوگروں نے بڑے پرشور دعوے کرتے ہوئے کہا، سمراٹ بس سمجھ لیجئے کہ نظام شاہ کا نام زندہ لوگوں کی فہرست سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہمارا عمل 7 دن تک جاری رہے گا، یا تو پہلے ہی دن نظام شاہ کی سانسوں کا کھیل ختم ہو جائے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ تیسرے دن اپنی قبر تک پہنچ جائے گا۔ تمام جادوگر بڑے مغرور لہجے میں گفتگو کر رہے تھے، ایسے جیسے وہ اس دنیا کے مالک ہوں اور انسان کی موت اور حیات پر پورا اختیار رکھتے ہوں۔ مہاراج آپ چنتا نہ کریں، نظام شاہ 7 دن بعد کھلا آسمان نہیں دیکھے گا، اب 2 گز زمین اور کبھی نہ ختم ہونے والی قبر ہی اس کا مقدر ہے۔ ہندوستان کے باکمال ساحروں کے دعوے سن کر راجہ جے پال کے بجھے ہوئے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے ان جادوگروں کے لیے اپنے ہی محل میں رہائش کا انتظام کر دیا۔ گفتگو کے دوران جادوگروں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر اس راج محل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے مندروں کا آغاز اور اختتام کریں تو پھر سمراٹ کی قیامگاہ پر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی اور ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے دشمن کی دست درازیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ جے پال نے جادوگروں کو اپنے محل میں بہترین آسائشیں مہیا کی تھی۔ وہ جادوگر تعداد میں 7 تھے، اس لیے انہیں علیحدہ علیحدہ 7 کمرے دے دیے گئے تھے۔ جادوگروں نے اپنے اپنے کمروں میں جانے سے پہلے راجہ جے پال سے درخواست کی تھی کہ 7 دن تک کوئی سرکاری کارندہ اندر داخل نہ ہو اور اس دوران کھانے کے لیے کچھ پھل اور غسل کے لیے بڑی مقدار میں پانی رکھوایا جائے۔ تمام کمروں کے عقبی دروازے انتہائی دلکش سبززار میں کھلتے تھے۔ جادوگروں نے اپنے غسل کے لیے اسی پرفضا مقام کا انتخاب کیا تھا۔ 7 دن تک راج محل کی فضا نے عجیب سی پراسراریت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ تمام مکین ذہنی کشمکش اور دبے دبے جوش کا شکار تھے۔ سپتگین سے 2 بار شکست کھانے کے بعد انہیں نفسیاتی خوف اور دہشت نے گھیر لیا تھا، مگر جادوگروں کے دعوے مایوسیوں کی تاریک راہوں میں امید کے نئے چراغ جلا رہی تھی اور انہی چراغوں کی روشنی میں راج محل کے رہنے والوں نے نئے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ خود راجہ جے پال بھی مسلسل کئی راتوں سے ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی بارش انسان کے جسم میں آگ لگ گئی ہے اور وہ چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، مگر انسانی ہجوم میں سے کوئی اس شخص کی طرف نہیں جاتا، یہاں تک کہ وہ بارش انسان جل کر راکھ کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ راجہ جے پال نے اسد شیرازی اور دوسرے درباری نجومیوں کو تنہائی میں طلب کر کے اپنا خواب بیان کیا تو سب نے بیک زبان ایک ہی بات کہی، سمراٹ یہ ہمارے مہمان جادوگروں کے منتروں کا رد عمل ہے جو راج محل کے ایک گوشے میں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ جب آپ نے خواب کی حالت میں ایک شخص کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے دشمن نظام شاہ کو پوتر اگنی نے ہلاک کر ڈالا۔ جب تمام جوتشی راجہ جے پال کے خواب کی تعبیر بیان کر کے خاموش ہو گئے تو اسد شیرازی نہایت پرجوش لہجے میں بولا، مہاراج، درباری جوتشیوں میں سے کسی نے نظام شاہ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کی بیان کردہ تعبیر محض قیاس آرائی پر مبنی ہے، مگر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بارش شخص نظام شاہ ہی ہے جسے سمراٹ نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے اور پھر راکھ کا ڈھیر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے مہاراج کے سامنے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے پربھو کے روبرو پہلا اور آخری دعویٰ کر ڈالوں۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے انتہائی عیاری کے ساتھ سر جھکا لیا۔ کہو اسد شیرازی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ جے پال بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ ہمارے سکون قلب کے لیے تم بھی کوئی دعویٰ کر ڈالو، تمہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے اداس اور مضطرب ہیں۔ سمراٹ کے خواب کے مطابق نظام شاہ کا پورا وجود جل کر خاک ہو چکا ہے۔ عیار اسد شیرازی پوری احتیاط اور تحفظ کے ساتھ بول رہا تھا، اور اسی خواب کی روشنی میں میرا دعویٰ ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کی فتوحات کے سلسلے کو نہیں روک سکتی۔ گردش کا ایک مقرر وقت تھا جو گزر چکا ہے، اب آپ کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ راجہ جے پال کے لہجے میں بڑی ناآسودہ
حسرت پوشیدہ تھی۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد راجہ جے پال کے سپاہیوں نے دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ 7 کمروں کے دروازے کھولے۔ اس موقع پر خود برہمن حکمران بھی اپنے درباری امراء اور اسد شیرازی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ لاہور اور ملتان کے فرما رواؤں پر شدید اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے اس بات کے منتظر تھے کہ ہندوستان کے باکمال جادوگر اس کی نامراد اور شکست خوردہ زندگی کے لیے نئی کامرانیوں کی خبر لے کر اپنے اپنے کمروں سے برآمد ہوں گے، مگر راجہ جے پال اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے اپنے سپاہیوں کو کمرے کے دروازے سے گھبرا کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ تمام سپاہیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے دہشت زدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ یہ کہتا ہوا راجہ جے پال حیران اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا۔ سمراٹ، ایک سپاہی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ مر چکا، کمرے میں اس کی سڑی ہوئی لاش پڑی ہے۔ اس انکشاف نے راجہ جے پال کے ہوش اڑا دیے۔ اسے اپنے سپاہی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ خود کمرے میں داخل ہوا، مگر فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آیا۔ جادوگر کی سڑی ہوئی لاش کے سبب کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ اگر راجہ جے پال چند لمحے بھی ٹھہر جاتا تو اسے قحط ہو جاتی۔ برہمن حکمران نے اپنی آنکھوں سے ایک انتہائی پرہول منظر دیکھا تھا۔ وہ جادوگر جو اپنے علم و ریاضت فن سے 7 دن پہلے نظام شاہ کو عبرتناک انداز میں ہلاک کر دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، آج اسی ساحر کی لاش فرش پر مردہ حالت میں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ کوئی شخص اس کی لاش کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا۔ راجہ جے پال پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ شدت خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے دوسرے جادوگروں کا حال دریافت کیا اور سرکاری کارندوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تمام جادوگر مر چکے ہیں اور ان کی سڑی ہوئی لاشوں سے سخت تعفن اٹھ رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ تمام ظاہر ایک ہی زاویے سے اپنے لرزہ خیز انجام کو پہنچے تھے۔ راجہ جے پال کے حکم پر فوری درباری طبیب کو طلب کر لیا گیا۔ وید رام داس نے جادوگروں کی لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد راجہ جے پال کو بتایا کہ ان سب کی موت کئی دن پہلے واقع ہو چکی ہے، شاید یہ سب کے سب پہلے ہی دن مر چکے تھے۔ پھر لاہور کے کچھ اچھوتوں نے بڑی کراہت کے ساتھ جادوگروں کی سڑی ہوئی لاشیں اٹھائیں اور اعلیٰ نسل ہندوؤں کے بقول اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کی ارتھیاں بنا کر شمشان گھاٹ تک پہنچائی۔ پھر ہندوستان کے باکمال ساحروں کی چتاؤں میں اس طرح آگ لگا دی گئی کہ وہاں موجود ہر شخص ڈرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ انہیں تیز ہوا کی سرسراہٹ اور دریا کی موجوں کے شور پر بھی کسی عذاب آسمانی کا گمان ہوتا تھا۔ جادوگروں کی دہشت ناک موت کے بعد راجہ جے پال کے خوشامد پرست مصاحبوں نے اسد شیرازی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سمراٹ، جب سے اس شخص کے منحوس قدم ہماری سرزمین پر پڑے ہیں، برہمنی سلطنت مسلسل آفتوں کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ جس فتح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے وہی اچانک شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مصاحبوں کا خیال تھا کہ راجہ جے پال اسد شیرازی سے بدظن ہو کر یا تو اسے ملک بدر کر دے گا یا پھر کم از کم اپنے دربار سے ذلیل کر کر نکال دے گا، مگر برہمن حکمران نے اپنے مصاحبوں کی گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ اسد شیرازی بھی کیا کرے گا؟ نظام شاہ جادوگر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پر کسی منتر یا جاپ کا اثر نہیں ہوتا۔ اپنے بہترین جادوگر کھو دینے کے بعد شاید یہی بہتر ہے کہ ہم نظام شاہ کو ہلاک اور برباد کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ برہمن حکمران بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، تمام مصاحبوں نے بیک زبان کہا، ابھی ہمارے ترکش میں آخری تیر باقی ہے۔ ملتان کے جنگلوں میں رہنے والا جوگی بڑا صاحب کمال انسان ہے۔ کچھ لوگ اس کی روحانی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ کا اشارہ کر دے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے۔ آپ بھی جوگی کو طلب کر لیجئے، ہمیں یقین ہے کہ وہ انسان چند لمحوں میں نظام شاہ کے تمام جادوئی طاقتیں فنا کر دے گا۔ شدید مایوسی کی ظلمتوں میں جوگی کی ذات روشنی کی ایک تیز لکیر تھی۔ جے پال کی برباد شدہ حسرتیں روشنی کی اس لکیر کو کسی فانوس یا قندیل کی طرح دیکھنا چاہتی تھیں۔ اپنے اسی جذبے کے زیر اثر راجہ جے پال نے اسد شیرازی کو بھی طلب کر لیا اور مصاحبوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم سب لوگ اسی وقت ملتان جاؤ اور اس کے سامنے تمام صورتحال بیان کر ڈالو اور اس سے کہو کہ ہماری خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ مذہبی فریضہ انجام دے۔ اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو ہم اس پر اپنے الطاف و کرم کی بارش کر دیں گے۔ راجہ جے پال کا حکم سنتے ہی
اسد شیرازی اور دوسرے مشیر برق رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر ملتان کی طرف روانہ ہو گئے اور گھنے جنگل میں پہنچ کر جوگی سے ملے۔ جب اسد شیرازی نے اپنی فطری چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے برہمن حکمران کی دلی خواہش کا اظہار کیا تو جوگی انتہائی غضبناک لہجے میں آ گیا۔ میں کیوں جاؤں اس بھکاری کے پاس؟ جوگی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ کبھی شہنشاہ بھی گداگروں کے در پر جایا کرتے ہیں۔ تم لوگ غور سے سن لو کہ کچھ دن پہلے مجھے اپنی ریاست نے ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے، مگر جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھنے لگا ہوں۔ جوگی کے اس انکشاف پر اسد شیرازی اور جے پال کے مشیروں کو سکتہ سا ہو گیا۔ جوگی، کیا تم نے اپنا دھرم بیچ دیا اور گمراہوں کی قطار میں شامل ہو گئے؟ اسد شیرازی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔ یہ تو کہہ رہا ہے لعنت زدہ انسان؟ جوگی کے لہجے میں شدید نفرت اور حقارت پوشیدہ تھی۔ تو کچھ بھی کر لے مگر تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ یہ کہہ کر جوگی راجہ جے پال کے دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا۔ اپنے بھکاری آقا سے کہہ دینا کہ اگر وہ ایک خدا پر ایمان لے آئے اور نظام شاہ کے ساتھ کی گئی گستاخیوں کی معافی مانگ لے تو پھر اس کے تخت و تاج بھی محفوظ رہیں گے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ایک دن بڑی ذلت کی موت مارا جائے گا۔ اسد شیرازی اور دوسرے مشیر ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے۔ سادھو نند لال کی طرح جوگی بھی ہندوؤں کے ہزاروں دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ذات واحد کو تلاش کرتا ہوا ملتان کے جنگل میں روپوش ہو گیا تھا۔ پھر جب پہلی بار امیر سبکتگین اس علاقے پر حملہ آور ہوا تو نند لال کی طرح جوگی بھی ولی غزنی سے ملا اور مسلمانوں کے ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد نند لال مجاہدین اسلام کے ساتھ غزنی چلا گیا، مگر جوگی اپنے آبائی وطن میں ہی ٹھہر گیا۔ اس نے امیر غزنی سے کہا تھا کہ وہ اسی مقام پر رہ کر بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب مسلمانوں کا فاتح لشکر غزنی کی طرف لوٹ گیا تو جوگی نے پورے زور و شور کے ساتھ اپنے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ وہ روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگل سے باہر نکل آتا اور ملتان کے مضافاتی علاقوں میں بسنے والے دیہاتی باشندوں کو اسلام کا پیغام سناتا، مگر صدیوں سے بت پرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سادہ لو انسان جوگی کی اجنبی آواز سن کر اپنی سماعتوں کے دروازے بند کر لیتے، یہاں تک کہ جوگی بری طرح جھنجھلا جاتا اور ملتان کے دیہاتیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگتا، اگر تم میری پھول اور شبنم جیسی زبان نہیں سمجھو گے تو پھر ایک دن آنے والا ہے کہ تمہیں شمشیروں کی زبان میں سمجھایا جائے، مگر افسوس اس وقت تک بہت کچھ باقی نہیں بچے گا، سب کچھ راکھ ہو چکا ہوگا۔ پتھر کے پجاری اس شیشہ نما انسان کی باتیں سن کر کہکا لگاتے اور بڑے جارحانہ انداز میں کہتے کہ جوگی پاگل ہو گیا ہے اور اس کے دل و دماغ پر ناپاک روحوں نے سایہ کر لیا ہے۔ پھر اسی دوران راجہ جے پال کے مشیر ایک گراہباں انعام کی پیشکش لے کر جوگی سے ملے، مگر اس نے انہیں اس طرح اپنے آپ سے دور کر دیا جیسے کوئی شخص کسی خارش زدہ کتے کو پتھر مار کر بھگا دیتا ہے۔ پھر جب اسد شیرازی اور دوسرے مشیروں نے جوگی کے مسلمان ہونے اور راجہ جے پال کو بھکاری کہہ کر پکارنے کے واقعہ پوری رنگ آمیزی کے ساتھ سنایا تو برہمن حکمران غصے سے پاگل ہو گیا۔ پھر اس نے جوگی کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دے دیا، مگر تمام سپاہی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ انہیں جوگی سامنے بیٹھا ہوا نظر آتا، مگر جب وہ اس کے قریب پہنچتے تو ان کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر راجہ جے پال نے ملتان کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ پہلے پورے جنگل کا محاصرہ کرے اور پھر اسے آگ لگا دے۔ بظاہر یہ ایک بہت وحشیانہ منصوبہ تھا، لیکن جوگی کی روحانی قوتوں سے برہمن حکمران کا یہ منصوبہ اسی پر الٹا پڑ گیا۔ جب راجہ جے پال کے سپاہی جنگل کو آگ لگانے لگتے تو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتی اور وہ آگ انہی کو جلا ڈالتی۔ مجبوراً راجہ جے پال نے جوگی کا پیچھا چھوڑ دیا اور اپنے حریف ہندو راجاؤں کو اس نئی صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے تفصیلی خط لکھے۔ میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس جنگ میں غلط حکمت عملی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، مگر اس شکست کے پیچھے غزنی کے ایک جادوگر نظام شاہ کا ہاتھ ہے۔ اگر فوری طور پر اسے ٹھکانے نہیں لگایا گیا تو پورا ہندوستان آفات اور مصائب کا شکار ہو جائے گا، پھر نہ دھرم بچے گا اور نہ ہی دھرتی۔ اس لیے مجھے ملامت کرنے کے بجائے میری بات بہت غور سے سنو اور اس بلائے بے مادرہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جو بہت جلد اپنی تمام تر تباہ کار قوتوں کے ساتھ ہم پر جھپٹنے والی ہے۔
راجہ جے پال کے خطوط پڑھ کر کالنجر، دہلی، کنوج اور اجمیر کے طاقتور راجپوت حکمران بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اپنی اپنی ریاستوں کے دانشوروں سے طویل مشوروں کے بعد تمام راجاؤں نے اپنے اپنے علاقوں کے بہترین پنڈت، گیانی، پجاری، جوگی، سادھو اور جادوگر لاہور روانہ کر دیے تاکہ یہ سب مل کر نظام شاہ کو ہلاک کر ڈالنے یا پھر کم از کم اس کی جادوئی قوتوں کو بے اثر کر دیں۔ ادھر سانپوں، کچھووں، بندروں کو اپنا دیوتا ماننے والی قوم امیر سبکتگین محمود اور نظام شاہ کو ہلاک کرنے کے لیے بے سروپا منتروں اور جاپوں میں الجھی رہی، اور ادھر غزنی کا دائرہ اقتدار روز بروز وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ لمغان اور پشاور کے علاقوں پر قبضہ ہونے کے بعد سبکتگین نے ناصر الدین کا لقب اختیار کیا اور اسی نام کا اس کا خطبہ اور سکہ جاری ہوا۔ پھر امیر ناصر الدین نے ایک سردار کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی خلیجی صحرا نشینوں کو بھی مطلع کرتا ہوا واپسی غزنی کی طرف چلا گیا۔ اسی زمانے میں بخارا کے حاکم فائق نے امیر نو سامانی کے ساتھ سخت نازیبا حرکات کی اور معزز حکمران کو مختلف طریقے سے ذلیل و رسوا کیا۔ وہ آل سامان کی انتہائی گردش کا وقت تھا۔ مجبور امیر نو نے سبکتگین سے مدد کی درخواست کی۔ درخواست پڑھ کر امیر سبکتگین بہت زیادہ مضطرب ہو گیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی مدد کو پہنچا۔ امیر نو سرخس تک سبکتگین کے استقبال کے لیے آئے۔ پھر جیسے ہی سبکتگین کی نظر امیر نو کے چہرے پر پڑی تو وہ روب شاہی سے مجبور ہو کر بے اختیار گھوڑے سے اتر آیا اور امیر نو کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر نو بھی سبکتگین کے اخلاق عالیہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بے قرار ہو کر ولی غزنی کو گلے لگا لیا اور سبکتگین کی پیشانی کو طویل بوسہ دیتے ہوئے کہا، سبکتگین، تم نے ایک مجبور انسان کی عزت کر کے ثابت کر دیا کہ تم عزیزوں کے عزیز اور شریفوں کے شریف ہو۔ اللہ تمہارے عزت و شرف میں مزید اضافہ کرے۔ پھر امیر نو اور امیر سبکتگین امیر فائق کی سرکوبی کے لیے بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت فائق ابو علی ہمجوری کے پاس پناہ گزین تھا۔ جب ان دونوں کو امیر نو اور امیر سبکتگین کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے فخر الدولہ سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ فخر الدولہ پہلے ہی امیر سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ہراساں تھا، اس لیے اس نے سیاسی پیش بینی کے طور پر اس موقع کو غنیمت جانا اور ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک سیاسی تجارت تھی اور فخر الدولہ اس کا بھرپور سود وصول کرنا چاہتا تھا۔ امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق ایک لشکر جرار لے کر امیر نو اور امیر سبکتگین سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں اپنی بے پناہ فوجی طاقت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ مقابل کو ایک کمزور اور بیمار فوج سمجھ رہے تھے۔ خود عام سپاہیوں کا بھی یہ اندازہ تھا کہ اس مارکہ آرائی میں شکست اور بربادی کے سوا امیر نو اور امیر سبکتگین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بظاہر دونوں لشکروں میں طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں تھا، اس لیے دیکھنے والے امیر نو اور امیر سبکتگین کی شکست کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ امیر سبکتگین نے اس فوجی عدم توازن کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ کے لیے ایک وسیع میدان کا انتخاب کیا۔ پھر اپنے سپاہیوں کو آراستہ کر کے خود امیر نو اور اپنے بیٹے محمود کے ساتھ لشکر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ پھر جب دونوں جانب صف آرائی کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ابو علی کی فوج امیر سبکتگین اور امیر نو کے دونوں دستوں پر غالب آ گئے۔ یہ انتہائی سنگین لمحات تھے۔ ابو علی ہمجوری کے سپاہیوں کی یلغار قیامت خیز تھی، اس لیے امیر نو کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ عین ممکن تھا کہ بساط جنگ الٹ جاتی، مگر اچانک ابو علی کے ایک سردار ابن قابوس نے لشکر کے قلب سے نکل کر حملہ کیا اور پھر جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو اس نے اپنی تلوار پیچھے کی طرف کر لی اور امیر نو کے سامنے حاضر ہو کر بلند آواز میں بولا، امیر، میں ان دونوں سے بیزار ہوں۔ ابن قابوس کا اشارہ ابو علی اور امیر فائق کی طرف تھا۔ یہ دونوں خود غرض اور بدعہد حکمران ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے جنگ کروں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس جنگ میں مارا جاؤں، مگر مرتے وقت مجھے یہ اطمینان ضرور حاصل ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شریف النفس انسان کا ساتھ دیا۔
ابن قابوس کی گفتگو سن کر کچھ دیر تک تو امیر نو پر حیرت اور سکوت کی کیفیت طاری رہی، پھر اس نے سر کے اشارے سے ابن قابوس کو جنگ کرنے کی اجازت دی اور انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ جب ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کے دوسرے وزیر اور سرداروں نے یہ صورتحال دیکھی تو کچھ دیر کے لیے ان پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ ابن قابوس نے تنہا غداری نہیں کی ہوگی بلکہ ان کی صفوں میں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود ہوں گے۔ اس ذہنی کشمکش اور خوف و ہراس نے ابو علی اور امیر فائق کے لشکروں کو مفلوج کر رکھ دیا۔ پھر جب امیر سبکتگین نے دشمن کے لشکر کا یہ انتشار دیکھا تو اس نے اپنے منتخب بہادروں کے ایک دستے کو ساتھ لے کر بھرپور حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر جو پہلے ہی ذہنی طور پر منتشر ہو چکا تھا، امیر سبکتگین کے اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور بدحواس ہو کر سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ اس موقع پر ولی عہد غزنی محمود نے بہت ذہانت اور بے جگری کا ثبوت دیا۔ اس نے فرار ہونے والے سپاہیوں کا بہت دور تک تعاقب کیا، نتیجتاً ان میں سے بیشتر سپاہی قتل کر دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ جب ابو علی اور امیر فائق نیشا پور کی طرف فرار ہو گئے تو امیر نو نے فتح کے ایک جشن خاص میں ولی عہد غزنی محمود کو سیف الدولہ کا خطاب دیتے ہوئے کہا، فرزند مجھے تم پر ناز ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری ذات سے ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امیر نو نے غدار ابو علی کو نمک حرام قرار دیا اور اس کے بجائے محمود کو امیر العمرہ مقرر کیا۔ اس کے بعد امیر نو کامیاب اور کامران بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب امیر سبکتگین اور محمود بڑی آن بان کے ساتھ نیشا پور کی جانب بڑھے تو امیر ابو علی اور امیر فائق بدحواس ہو کر جرجان کی طرف بھاگ گئے اور خانہ بدوشوں کی طرح فخر الدولہ کے یہاں پناہ گزین ہوئے۔ اس موقع پر محمود نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، بابا جان آج کوئی میرا مقابل نہیں ہے اور میری بلند اقبالی کا یہ عالم ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں دشمن وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں فرزند ایسا ہی ہے، امیر سبکتگین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا اور بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر جب فتح کے نشے میں سرشار امیر سبکتگین غزنی کی طرف روانہ ہو گیا اور محمود نیشا پور میں تنہا رہ گیا تو ابو علی اور امیر فائق نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اس سے پہلے کہ امیر نو اور امیر سبکتگین محمود کی مدد کو پہنچتے، دونوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں محمود کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اسی رات محمود نے نظام شاہ کو خواب میں دیکھا۔ شیخ انتہائی عالم تیش میں فرما رہے تھے، محمود تو جانتا ہے کہ تجھے یہ شکست کیوں ہوئی؟ یاد رکھ کے ناشکر گزار بندوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تو نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لشکر پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان نہیں کی بلکہ اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کرنے لگا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، انسانی عقل کے اندازوں سے بھی زیادہ چھوٹے، بس وہی ایک بڑا ہے اور اسی کی بڑائی قائم رہنے والی ہے۔ خواب کی حالت میں نظام شاہ کی سخت تنبیہات سن کر محمود کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کے عالم میں بھی نظام شاہ کے جلال روحانی کا یہ عالم تھا کہ ولی عہد غزنی شدت خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر جب نیند کا خمار زائل ہو گیا تو محمود کو اپنی خوفناک غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فتح و کامرانی کے نشے میں انتہائی ناشکر گزاری اور غرور کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس احساس کے ساتھ ہی ولی عہد غزنی کا سر ندامت سے جھک گیا۔ پھر محمود گھبرا کر اٹھا، اپنے خیمے سے باہر نکلا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ کر خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نصف شب کے سناٹے میں محمود کا جسم لرز رہا تھا اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر نماز ختم کر کے ولی عہد غزنی سجدے میں چلا گیا اور اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں سے مصلی بھیگ گیا۔ اے میرے مالک، یہ تیرا گناہگار بندہ محمود تیری بارگاہ جلال میں سجدہ زیر ہے۔ تو اس کی تمام کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور اپنی ناپاک زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی عزیز اور جلیل ہے اور تو ہی جبار اور متکبر۔ تمام غرور و کبریائی تیری ہی ذات کے لیے ہے اور تیری ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا رحم
تیرے قہر پر غالب ہے، اس لیے مجھے اپنی اسی شان کریمی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ تیرے بے پناہ کرم اور لازوال قدرت نے میرے باپ دادا کے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دیں۔ ہم خانہ بدوشوں کو مسائل کی تیز دھوپ سے بچانے کے لیے قصر شاہی کا سائبان دیا، اور کل تک ہمارے جن سروں پر ذلت اور افلاس کی دھول اڑ رہی تھی، ان سروں پر تاج سجا دیا۔ مگر ہم تیرے ناشکر گزار تھے کہ تیرے کرم کو فراموش کر بیٹھے اور حرص و ہوس کے خنجر سے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ کل تک دشمنوں کے دلوں میں میری ہیبت چھائی رہتی تھی، مگر آج کھلے آسمان کے نیچے اس طرح بے یار و مددگار کھڑا ہوں کہ میرے چہرے پر شکست کی سیاہی ملی ہوئی ہے اور قبائے ذات ذلت کے گرد و غبار سے اٹ کر رہ گئی ہے۔ اگر تو نے میرے حال زار پر نظر کرم نہ فرمائی تو ایک دن میں خود بھی راستے کی دھول بن کر رہ جاؤں گا۔ اے حی القیوم، مجھے بے نشان ہونے سے بچا اور میرے اس گناہ کو بخش دے جس کے سبب مجھے اپنی زندگی کے شرمناک دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ محمود سجدے کی حالت میں اذان فجر تک روتا رہا، پھر اس نے نماز ادا کی اور بہت دیر تک مشرق کی جانب منہ کر کے خلا میں گھورتا رہا۔ پھر جب سورج طلوع ہونے لگا تو محمود نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے قادر مطلق، جس طرح تو نے سورج کو فنا کی منزل سے گزارنے کے بعد نئی زندگی بخشی ہے، اس طرح اپنے عاجز اور گناہگار بندے محمود کو بھی وہی روشنی عطا فرما جو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باعث کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس دعا کے بعد محمود امیر ابو علی اور امیر فائق سے دوبارہ جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ ہر حال میں نیشاپور کو دشمن کے غلبے سے آزاد کرانا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دو طاقتور امیروں سے کس طرح مقابلہ کرے گا۔ اسی دوران امیر سبکتگین نے یہ افسوسناک خبر سنی تو اسے کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر رنج و ملال کے گہرے سائے پھیل گئے۔ محمود کی شکست نے امیر سبکتگین کے ساتھ پورے غزنی کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دارالحکومت کے ایک ایک گھر کے در و دیوار پر اس طرح اداسی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے پورا غزنی اچانک ماتم کدا بن گیا ہو اور اس سرزمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کا چہرہ اس طرح اتر گیا ہو جیسے کوئی اس کا قریبی عزیز مر گیا ہو۔ اس خبر نے نگار خانم کو اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ وہ دن بھر روتی رہی۔ حسب معمول جب نظام شاہ رات کے وقت اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی، پھر آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، بابا آپ کا بت شکن ہار گیا، بیٹی یہ شکست اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ نظام شاہ نے انتہائی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگا، ابھی وہ بچہ ہے، اس لیے ایک معمولی سی فتح پر مغرور ہو گیا تھا اور اللہ کو غرور کسی بھی حال میں پسند نہیں۔ بابا وہ تو بچہ ہے اس لیے بھٹک گیا، مگر آپ اس کے حال سے کیسے بے خبر رہے؟ نگار خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں نظام شاہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بے خبر کب رہا بیٹی؟ نظام شاہ کی آواز سے روح کا سوز جھلک رہا تھا، کبھی کبھی تو میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں، مگر میرا بت شکن ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ اگر محمود آپ کے اتنے ہی قریب رہتا ہے تو پھر آج وہ شکست اور بربادی کے غبار میں لپٹا ہوا در بدر کیوں پھر رہا ہے؟ اس کی روشن پیشانی پر رسوائی کا یہ داغ کیوں؟ نگار خانم کسی معصوم بچے کی طرح ضد کر رہی تھی، آپ تو روحانیت کے بادشاہ ہیں، پھر اس داغ کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا یہ میری خدائی ہے کہ میں جسے چاہوں بخش دوں؟ نظام شاہ نگار خانم کی سادہ لو اور معصومیت پر مسکرانے لگے، میری نادان بیٹی، آج تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ تیرا باپ نظام شاہ روحانیت کے سفر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا مسافر ہے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے دامن اور ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے والا ایک کمزور ناتوانا گداگر، بس اس کے سوا نظام شاہ کچھ نہیں۔ آپ روحانیت کی منزل میں کس درجے کے مسافر ہیں میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ نگار خانم کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں محمود نصرت اور کامرانی کی انتہائی بلندیوں کو چھو لے، بس آپ ایک ہی دعا مانگیں، محمود کی سرخروئی اور سربلندی کی دعا۔ بیٹی میں دعائیں مانگنے سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ نظام شاہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں نگار خانم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کے سوا مجھے اور کیا کام ہے؟ تو پھر محمود کیوں شکست کھا گیا؟ نگار خانم ایک بار پھر بچوں کی طرح مچل اٹھی تھی، آپ یا تو
اس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی دعائیں بارگاہ قبولیت سے واپس لوٹ آئی ہیں۔ نگار خانم نے اپنے روحانی باپ نظام شاہ سے بڑی عجیب سی شکایت کی تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہگار کی دعا باب قبولیت سے واپس لوٹ آئی، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے فرزند محمود کو بھول جاؤں۔ یکایک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا، اور میرے نزدیک یہ شکست بھی کوئی شکست نہیں، محض ایک غیبی تنبیہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میرا بت شکن سنبھل جائے گا اور پھر آئندہ اپنے نفس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ نظام شاہ اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بے غرض محبت نے اپنے محبوب کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر سرکشی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ یہ شکست اس بیماری کا مماثل ہے جس سے انسان کچھ دن کے لیے اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، مگر اس کا اثر ظاہر ہوتے ہی انسان دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اس کی وہی گمشدہ توانائی واپس لوٹ آتی ہے۔ محمود بھی اسی عارضی سانحے کے باعث بیمار ہو گیا ہے، مگر اس بیماری سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت حاصل کر لے گا اور عنقریب عزت اور استقامت کے ساتھ کوہ گرا بن جائے گا، جس سے ٹکرانے والی تمام باطل قوتیں فنا ہو جائیں گی۔